السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احییکم بتحیۃ الاسلام اليوم نحن ندرس ونقرأ حوار حول الاستفہام۔ آج ہم استفہام کے بارے میں سبق پڑھیں گے جو کہ ہمارا 9واں سبق ہوگا۔ عمیر اور خالد آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں کہ حروف استفہام کس طرح استعمال آپ کر سکتے ہیں، سوال کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں عمیر خالد سے خیر مقدم یا خالد، کہ خوش آمدید ہو اے خالد، جس طرح کہ ہم اردو میں کہتے ہیں خوش آمدید۔ تفضل، تشریف لائیے۔ تفضل کا معنی میں نے بتایا تھا پچھلے شروع کے اسباق کے اندر کہ تفضل بطور شرافت، بطور عزت کے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کسی کو کہیں بیٹھنے کا تو آپ کہیں گے تفضل بالجلوس، آپ بیٹھ جائیے۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اجلس، لیکن اجلس بطور عزت اور بطور شرافت اور بطور تکریم کے نہیں ہے، بلکہ بطور تکریم اور بطور عزت کے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ تفضل بالجلوس، یا اسی طرح تفضل بالقیام۔ خالد کہتا ہے عفوا متى تستيقظ، اب یہاں متى حروف استفہام میں سے ہے، تو خالد کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کب اٹھتے ہو، کب بیدار ہوتے ہو۔ جید۔ عمیر کہتا ہے استيقظ صباحا مبکرا، صباحا موصوف، مبکرا صفت، کہ میں جو ہے صبح سویرے اٹھتا ہوں، صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ خالد پھر پوچھتا ہے اتصلی مع الجماعہ، یہاں پر حمزہ استفہامیہ آ گیا ہے، کیا آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں؟ عمیر کہتا ہے الحمدللہ اصلی مع الجماعہ، جی ہاں اللہ کا شکر ہے میں جماعت کے ساتھ نماز کیا کرتا ہوں، ادا کرتا ہوں۔ خالد متى تتناول الفطور، متى تتناول الفطور، متى یہاں حروف استفہام میں سے ہے کہ کب تناول فرماتے ہیں آپ، الفطور معنی ناشتہ، یعنی آپ ناشتہ جو ہے کب تناول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے الفطیرہ بھی ہے جو کہ کس کو کہتے ہیں، پراٹھے کو کہتے ہیں۔ تو عمیر کہتا ہے اتناول بعد الریاضۃ ب20 دقیقۃ، میں تناول فرماتا ہوں، یعنی جو صبح کے وقت آدمی جو ہے چہل قدمی کرتا ہے، صبح کے وقت جو ورزش کرتا ہے اسے کہتے ہیں ریاضہ، ریاضہ کہتے ہیں ورزش کو، کہتے ہیں ورزش کے بعد جو ہے، ورزش کے 20 منٹ بعد جو ہے میں کیا کرتا ہوں، ناشتہ تناول فرماتا ہوں۔ ورزش کے 20 منٹ بعد جو ہے کیا کرتا ہوں، ناشتہ تناول فرماتا ہوں۔ دقیقہ معنی منٹ، اور اس کی جمع آتی ہے دقائق، ب20 دقیقہ یعنی 20 منٹ بعد جو ہے میں کیا کرتا ہوں، ناشتہ تناول فرماتا ہوں، ورزش کے 20 منٹ بعد۔ خالد فی ایت ساعۃ تذهب الی المدرسہ، ساعہ میں نے پچھلے اسباق میں بتایا تھا، ساعہ کا معنی گھنٹہ۔ اب یہاں پر پھر سوال کرتا ہے کہ کون سے گھنٹے میں، کون سے وقت آپ مدرسے کو جاتے ہیں، یعنی کس وقت جاتے ہیں۔ عمیر اذهب فی الساعة السابعة والنصف، الساعة السابعة والنصف، کہ میں جو ہے 7 اور نصف یعنی 7:30 بجے مدرسے کو جاتا ہوں۔ خالد اتذهب مشیا علی الاقدام، الاقدام معنی پیدل، کیا تم جو ہے الاقدام معنی پیروں پر، یعنی کیا تم جو ہے چل کر جاتے ہو، پاؤں پر جاتے ہو، مشین معنی چل کر جانا، اور الاقدام معنی قدموں پر، یعنی کیا آپ جو ہے چل کر جاتے ہو مدرسے۔ عمیر کہتے ہیں لا بل ارکب الحافلۃ، نہیں بلکہ میں جو ہے کیا کرتا ہوں، بس پر جاتا ہوں، الحافلہ معنی بس۔ متى تذاکر الدروس، کہ کب تم دروس اور کب تم اسباق کا جو ہے مذاکرہ کرتے ہو، کب تکرار کرتے ہو دروس کا۔ تو کہتا ہے عمیر اذاکر قبل النوم، کہ نیند سے پہلے جو ہے میں اسباق کیا کر لیتا ہوں، دہرا لیتا ہوں، اسباق کا کیا ہے تکرار کر لیتا ہوں، مذاکرہ کر لیتا ہوں۔ خالد الی اللقاء، یعنی الی اللقاء معنی پھر ملاقات کریں گے، عمیر بھی کہتے ہیں الی اللقاء، پھر ملاقات کریں گے۔ ادوات الاستفہام، یہاں پر حروف استفہام میں کچھ بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں سے پہلا ہے حل، دوسرا ہے حمزہ، تیسرا ہے ما، چوتھا ہے متا، پانچواں ہے کیفا، چھٹا ہے من، اور اسی طرح ماذا، لماذا، این، کم اور ای، یہ تقریباً 11 حروف ہیں، حروف استفہام جو کہ ان دروس کے اندر شامل ہوں گے، اور حروف استفہام یعنی ان حروف کے ذریعے آپ جو ہے کسی سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس کا تھوڑا سا سبق پڑھیں گے۔ ایک کہتا ہے هل انت مریض، کیا آپ مریض ہیں؟ اگر آپ مریض ہوں، بیمار ہوں تو آپ کہیں گے جی ہاں نعم انا مریض، جی ہاں میں کیا ہوں، بیمار ہوں۔ اور اگر مریض نہ ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں لا لست مریضا، لا لست مریضا، میں مریض نہیں ہوں۔ اهذا الكتاب لك،
کیا یہ کتاب آپ کی ہے؟ تو یہاں پر کیا آ گیا ہے؟ حمزہ آ گیا ہے۔ اہذا الکتاب لک، نعم لی، جی ہاں میری ہے۔ اور اگر نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے لا لیس لی، یہ میری کتاب نہیں ہے۔ اور اگر کسی اور کی آپ کی بھی نہ ہو اور اگر جو سوال کر رہے اس کی ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں بل ہوا لک۔ اور اگر کسی اور کی ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں بل ہوا لہو، کہ وہ کتاب اس کی ہے۔ اسندی انت، یہاں پر حمزہ جو استفہام آ گیا، کیا آپ سندھی ہیں؟ اس کا جواب کہتے ہیں کہ اگر سندھی ہو تو پھر کہے گا نعم انا سندی، اور اگر سندھی نہ ہو تو کہے گا لا لست سندیا۔ پھر آپ سوال کرتے ہیں متا کے ساتھ، متا بھی حروف استفہام میں سے ہے کہ متا تغادر المدرسہ، کہ تم مدرسے کو کب چھوڑو گے، یعنی مدرسے سے کب جاؤ گے، مدرسے سے کب فراغت لو گے، مدرسے سے کب چھوڑ کے نکل جاؤ گے؟ تو کہتا ہے سأغادرها بعد غد ان شاء اللہ، کہ میں جو ہے بعد غدن، غد کہتے ہیں آنے والے کل کو، اور امس کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو، تو بعد غدن یعنی آنے والے جو کل ہے اس کے بعد جو کل ہوگا، یعنی پرسوں، جیسے ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں پرسوں، کل نہیں پرسوں، کہ پرسوں میں مدرسے کو انشاءاللہ کیا کر دوں گا؟ چھوڑ دوں گا۔ تو پھر آگے کہتے ہیں متا وصلت الی کراتشی، کہ کب تم کراچی کو پہنچے ہو، کب تم کراچی کو پہنچے ہو، الی کراتشی۔ جہاں پر بھی شہر کے نام آتے ہیں نا تو وہاں پر الف لام نہیں استعمال ہوگا۔ اب یہاں پر آپ الل کراتشی نہیں کہیں گے بلکہ الی کراتشی، جید، کیونکہ اسماء مدن جو ہے بنفسی کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ہے معرفہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وصلت امس الی الاول، امس الاول، امس اول، امس میں نے بتایا کہ گزرا ہوا کل، امس میں نے بتایا گزرا ہوا کل، اور امس الاول یعنی گزرے ہوا کل سے پہلے۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو آپ کہیں گے لاخی انس، لاخی میرے بھائی انس کی ہے۔ بکم اشتریت ھذا القلم، کہ یہ جو ہے قلم، یہ پن کتنے کا خریدے؟ یہاں پر کم کے ذریعے لفظ استعمال کر رہے، کم حروف استفہام میں سے، تو کہتا ہے اشتریتہ بعشر روبیات، کہ میں نے اس کو 10 روپے میں خریدا ہے، میں نے اس کو 10 روپے میں خریدا ہے۔ پھر اس کو سوال کرتا ہے این وضعت مفتاحی، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، اور قفل جو کہتے ہیں تالے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں میری چابی کہاں رکھی آپ نے؟ تو کہتے ہیں وضعتہ فی جیبی، وضعتہ فی جیبی، کہ میں نے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ فهذه الأسلوبات حول حروف الاستفهام وهذه الجمل حول حروف الاستفهام تراجعون فيما بينكم وتحفظون، فهل عندكم سؤال أو استفسار فتسألونني، یعنی یہ حروف استفهام کے بارے میں ہم نے جملے اور اسلوبات پڑھے ہیں، یہ آپس میں استعمال کرو، اس کو یاد کرو، آپس میں دہراؤ، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی کے ہاں کوئی سوال ہو تو وہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔